جناب مولانا کامران فرید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کی طرف سے استحکام پاکستان سیمینار، آج ہم سب یہاں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نقطہ نظر اور فکر مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں ہمارے امیر پروفیسر سینیٹر حافظ ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی قیادت میں ہمیشہ ایک مثبت رول پلے کیا ہے۔ وہ مذہبی تنظیموں، مذہبی جماعتوں کے اجتماع کی صورت میں ہو، MMA بنی، الحمدللہ اس میں بھی اللہ کی توفیق سے مرکز جمعیت اہل حدیث کا ایک واضح کردار موجود ہے۔ اس سے پہلے ملک پاکستان 9/11 کے بعد ایک گھمبیر انتشار کا شکار ہوا۔ الحمدللہ مرکز جمعیت اہل حدیث کا ایک واضح موقف رہا ہے۔ ہمیشہ مرکز جمعیت اہل حدیث نے نہ اداروں کے ساتھ تصادم کی سیاست کی اور نہ ہی جماعتوں کے مابین تصادم کی بات کی۔ اتحاد، اتفاق، یگانگر، ملک و ملت کے لیے یکجان یا غالب ہونا، یہ الحمدللہ ہماری جماعت کا طرح امتیاز ہے۔ اور اگر ہم بات کریں 1947 سے پہلے کی، الحمدللہ جماعت اہل حدیث کا پاکستان بنانے میں بھی جس طرح پورے مسلمانوں کا ایک کردار ہے، اللہ کی توفیق سے جماعت اہل حدیث کا بھی ایک واضح کردار موجود ہے۔ اور ہر موقع پہ، ہر پوائنٹ پہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ ہمارے عمراء، ہمارے علماء اللہ کی توفیق سے ہر موقع پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہ چیز واضح، اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے ملک و ملت کے استحکام کے لیے ہمیں یکجان ہونا پڑے گا، ہمیں انتشار کی سیاست سے دور ہونا پڑے گا، ہمیں اس ملک اور ملت کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے کم از کم ہم اس ملک کے لیے یکجان ہوں، اور ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، اس ریاست کے ادارے ہیں تو ہم ہیں، ہماری بقا بھی اس ریاست کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہ ریاست تو معمولی ریاست نہیں، اس کو ہم مدینہ ثانی کہتے ہیں، اور حقیقت اللہ کی توفیق سے یہ واحد ریاست ہے مسلمانوں کی، اللہ کی توفیق سے، جو مدینہ کے بعد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی، تو جس کے وجود کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ ہو، تو پھر یہاں رہ کر ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو، ذاتی سیاست کو ہمیں بالا طاق رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ مذہبی جماعتوں کا ایک واضح موقف رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ اللہ کی توفیق سے بعض اوقات کہنی پڑ جاتی ہے، سیاسی جماعتیں شاید یہ باور کراتی ہیں کہ اس ملک و ملت کے ہم ہی خیر خواہ ہیں، ہم ہی خیر خواہ ہیں، لیکن الحمدللہ یاد رکھیے گا جو خون مذہبی جماعتوں کے کارکنوں نے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رہنماؤں نے اس ملک و ملت کو بچانے کے لیے بہایا ہے، یاد رکھیے گا اس کی مثال بھی نہیں ملے گی۔ یہ وقت ہے اس ملک کے لیے، جب بھی قربانی کی بات آئیے اللہ کی توفیق سے مذہبی جماعتیں سامنے آگے اب آئے بات تو رہی بات آپ اپنے ذاتی مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے
تصادم کرانا چاہتے ہیں، اداروں کے بیچ آپ ایک تصادم کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، باز رہیے ان چیزوں سے، اور یاد رکھیے گا یہ فوج کا ایک ایک جوان ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان کا خون، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں راہ گاری جانے دیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے امیر پروفیسر سینیٹر ساجد امیر حفظہ اللہ تعالی، ان کی طرف سے جب بھی جماعت کے کسی بھی کارکن کے لیے کال آئی ہے، الحمدللہ ایک ایک کارکن اللہ کی توفیق سے ان کے بعد میں لبیک کہتا ہوا آگے نکلا اور آگے نکلا، اور ان اداروں کے تحفظ کو باقی رکھنے کے لیے، اس ملک و ملت کی بقا کے لیے جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ایک ایک کارکن اپنا کردار ادا کرے گا اللہ کی توفیق سے۔ یہ واضح پیغام ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس ملک کے ساتھ، اس ملت کے ساتھ اور اس ریاست کے ایک ایک ادارے کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا